ہو گئے بغیر کوئی کام کیے. دیکھیے الحمدللہ اور انشاءاللہ یعنی کہ جتنے لوگ ہیں سب جنتی ہوں گے، اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن منتظر کے کچھ شرائط بھی ساتھ میں بیان کیے گئے ہیں. جیسے اسلام میں مسلم کی کچھ شرائط ہیں، مومن کی کچھ شرائط ہیں، اسی طرح منتظر کی بھی کچھ شرائط بیان کیے گئے ہیں. ایسے نہیں کہ اسلام نے کوئی بھی کہتے ہم انتظار کر رہے ہیں اور بس ٹھیک ہے ہو گیا کام، ایسا نہیں ہے. منتظر کی باقاعدہ روایتوں میں شرطیں بیان کی گئی ہیں. مثلا پہلی شرط یہ ہے کہ منتظر امام زمانہ علیہ السلام کی امامت پر باقاعدہ عقیدہ رکھے اور ان کی امامت کا باقاعدہ قائل ہو. جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ابا خالد ابو خالد کابلی ان کے ایک صحابی تھے. یا ابا خالد ان اہل زمان غیبتہ القائلون بامامتہ المنتظرون لظہور افضل اہل کل زمان. اے ابو خالد، جو لوگ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت میں ان کی امامت کے قائل ہوں گے، یعنی ان کی امامت پر عقیدہ رکھیں گے اور ان کے ظہور کا انتظار کریں گے، افضل اہل کل زمان، یعنی سارے زمانوں کے لوگوں سے زیادہ افضل ہے، ان سے زیادہ افضل کوئی نہیں. افضل اہل کل امام کے جملے ہیں. اولئک المؤمنون حقا، یہ سچے یہ حقیقی مومن ہیں. وشیعتنا صدقا، اور ہمارے سچے شیعہ ہیں. والدعاۃ الی دین اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، سرا و جہرا، خاموشی کے ساتھ بھی دعوت دیتے ہیں اور اعلانیہ بھی دعوت دیتے ہیں. تو اس حدیث سے جو ہمیں شرط پتہ چلتی ہے، سب سے پہلی شرط یہ کہ امامت کا قائل ہونا، معتقد ہونا. دوسری شرط یہ ہے کہ غیبت کے دور میں ہم صبر سے کام لیں. جیسے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، انتظروا الفرج بالصبر، ظہور کا انتظار کرو صبر سے. کیونکہ غیبت کا دور محن ہے، مشکلات کا دور ہے، آسان دور نہیں ہے، اور اس میں مومن کا ایمان ڈگمگاتا ہے کیونکہ شدید امتحان کا دور ہے. تو یہاں صبر ایک اہم شرط ہے. تو دوسری شرط صبر. تیسری معرفت، جس کی بے انتہا تاکید کی گئی ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. تو یہ معرفت سے آپ کا اشارہ کہ معرفت بھی بہت ٹائپ کی ہوتی ہے، صحیح غلط کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ معرفت سے؟ نہیں، معرفت یعنی حقیقی معرفت، امام کی پہچان، یعنی جسے واقعی لوگ امام کو پہچانے. اور یہ معرفت یعنی اس طرح ہو کہ واقعی امام کی خصوصیات سے آگاہ ہو، امام کے نام سے آگاہ ہو، امام کی صفات سے آگاہ ہو، اسے معرفت کہتے ہیں. امام کے حکم کو تسلیم کریں، پورے طریقے سے امام کے سامنے تسلیم ہو جائے، اسے معرفت کہتے ہیں. یعنی کوئی سوال نہ کرے امام کے حکم کے سامنے. اگر امام حکم دے دے، اور آج امام کی غیبت میں جو حکم ہمارے علماء دیتے ہیں ان کے سامنے تسلیم کریں. لیکن یہ معرفت جس کا آپ ذکر کر رہے ہو، وہ حاصل کیسے کی جا سکتی؟ صحیح معرفت جس کا آپ اس کا بھی جواب روایتوں میں ہے کہ معرفت اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آدمی علم حاصل کرے، اور دوسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ پروردگارہ تو ہمیں معرفت عطا کر. تو یہ معرفت ہے. تو تیسری شرط معرفت تھی. چوتھی شرط یہ ہے کہ منتظر وہ ہے جو عمل میں آگے ہو، عمل میں پیچھے نہ ہو. یعنی علم حاصل کرنے کے بعد عمل میں بھی آگے ہو. منتظر وہ نہیں ہوتا جو صرف عالم بغیر عمل ہو، منتظر ہوتا ہے جو عمل میں. اور پانچویں شرط یہ ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تبلیغ کرے، یعنی اس کا دین اس تک محدود نہ ہو.
تو یہ 5 شرطیں ہیں. اچھا، یہ 5 شرائط تو ہے ایک سچے منتظر میں پائی جانی چاہیے، لیکن یہ انتظار کا جو عقیدہ ہے اس سے کچھ اور سوالات بھی ذہن میں آتے ہیں اور لوگ اکثر اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. یہ دونوں برعکس سوال ہے، میں آپ سے دونوں کی وضاحت چاہوں گا. ایک تو یہ کہ دیکھیے، آپ اس بات سے اگری کرتے ہو کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جب ہوگا تو وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور سب جگہ امن و امان قائم کریں گے. تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ بہت ہی سست اور کاہل لوگ ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ آنے والا ہے نا، 12واں امام آنے والا ہے تو سب ٹھیک کر ہی دے گا، اب ہم اس میں کیوں اپنا ہاتھ ڈالیں یا کچھ کام کریں. بس چائے کی دکان پر بیٹھے ہوئے اب بول رہے انتظار کر رہے. تو یہ سست اور کاہل ہوتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، پہلے آپ نے سوال یہ کہا تھا حقیقت آپ کو سمجھنا تھا. تو اگر آپ انتظار کی حقیقت کو سمجھ لیتے تو کبھی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور ابھی جو پچھلے جو لوگ بات کر رہے ہیں اور جیسا ہم دیکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں بولے انتظار کر رہے ہیں. آپ بھی قائل ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ نے سوال کیا، اسی کا جواب یہ کہ حقیقت انتظار اور شرائط منتظر. حقیقت بے چینی اور شرائط میں عمل، علم حاصل کرے، عمل کرے، فعال ہو. اور اگر چاہیے تو ایک مثال بھی یہاں دیتے ہیں. مثلا جب لوگ بارات کا انتظار کرتے ہیں یا مثلا اس جشن میں لوگوں کو دعوت دی گئی ہے. اب جب لوگوں کو دعوت دی گئی ہے تو یہاں پورا انتظام کیا گیا ہے، کرسیاں بچھائی گئی ہیں اور باقی سب چیزیں سجائی گئی ہیں تاکہ لوگ آئیں بیٹھے، اور پھر لوگوں کا انتظار کیا کہ لوگ آئیں اور تب انتظار کر رہے ہیں. یا بارات میں جیسے لوگ انتظار کرتے ہیں. کہیں آپ نے کوئی ایسے دلہن والوں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں چائے کی دکان پر بغیر کسی یعنی کوئی انتظام کیے ہوئے کہ آئے گا دولہا، بارات لے کر آئے گا، اپنا سب کر کے چلا جائے گا. ایسا دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں، ایسا تو نہیں. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. تو پھر صرف شیعوں پر یہ اعتراض کیوں؟ تو منتظر وہ ہوتا ہے جو فعال ہوتا ہے، جو کام کرتا ہے، جو آنے والے کے لیے پورا انتظام کرتا ہے. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ آنے والا کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. یہ آنے والا وہ ہے جو مصلح جہانی ہے، جو پورے جہان میں ایک انقلاب اسلامی برپا کرے گا. اور اس کو کچھ ایسے اصحاب کی ضرورت پڑے گی، کچھ ایسے یاور و مددگار کی ضرورت پڑے گی کہ جن کا ایمان ایک دم پختہ ہو، کہ جن کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رہبانم باللیل و اسدم بالنہار. وہ راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں اور دن میں شیروں کی طرح گھومتے ہیں. منتظر اسے کہتے ہیں. اور چائے کی دکان پر بیٹھنے والے کا انتظار کرتے ہوئے منتظر نہیں کہتے جیسا آپ کہہ رہے ہیں. نہیں، لوگ کہتے ہیں ایسا کہ نہیں، لوگ ٹھیک ہے آپ کہ ہم منتظر ہیں. بہرحال تو یہ ایک پہلو تھا یہ انتظار کے عقیدے کے بارے میں کہ جیسا شیعہ جو ہے سست اور کاہل ہوتے جاتے. اسی پہلو کا ایک دوسرا یہی سوال کا یہ عقیدے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. اور اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے برا مانے کیا بات ہے، آپ پوچھیے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ عقیدے میں یہ بات بھی تو ہے کہ امام کا ظہور تب ہوگا جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی. تو شیعہ حضرات کیا کرتے پتہ ہے آپ کو؟ وہ دنیا میں ظلم و جور کو اور بڑھاتے ہیں اور ایسے افعال، ایسے بدکار افعال انجام دیتے ہیں اور بس یہی سوچتے ہیں کہ اگر یہ ظلم و جور بڑھے گا، برے اعمال ہوں گے، تب ہمارے امام کا ظہور جو ہے جلدی ہوگا. تو ایسا بھی پایا گیا ہے. یہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، آپ خراب مت لگائیے کہ ہم جو لوگوں کے اندر سنے ہیں یہ بات اور یہ تہمت الزام لگائے گئے ہیں شیعوں کے اوپر. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ابھی تک جتنا ہم لوگوں نے ڈسکشن کیا نا اس میں یہ بھی جواب آ گیا. پہلی حدیث جو شروع میں بیان کی
یملأ الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا. آنے والا کون آنے والا ہے؟ جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. صحیح ہے. صحیح ہے. اور یہ وعدہ قرآن نے کیا؟ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اے رسول کہہ دو حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا. اس میں شک نہیں کہ باطل مٹنے والا ہی ہے. یعنی جو آئے گا وہ باطل کو بالکل نیست و نابود کر دے گا, ظلم و جور کو مٹا دے گا. اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہم منتظر ہیں اور ظلم بھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسا کام کریں کہ کسی کو دعوت دے رہے ہیں, کسی کے لیے سزا رہے کہ آؤ اور ہمیں مارو. یہ تو یہی بات ہو گئی نا. تو حقیقتاً ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ منتظر وہ ہے جو دنیا میں ظلم و جور کے خلاف لڑتا رہتا ہے, اور غیبت کبریٰ میں وہ دنیا میں جتنا ہو سکتا ہے کام کرتا رہتا ہے, جتنا ہو سکتا ہے ظلم کے خلاف مقابلہ کرتا ہے. منتظر وہ ہوتا ہے, اور کبھی بھی وہ یہ کام نہیں کرے گا جس سے خود اس کی غرض, اس کا مقصد فوت ہو جائے. کیونکہ کوئی بھی عاقل انسان کبھی بھی اپنے مقصد کے خلاف کام نہیں کرے گا, اپنی ایم کے خلاف کوئی بھی عاقل انسان. لہذا منتظر امام زمانہ علیہ السلام کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرے کہ وہ امام کو بلا بھی رہا ہے اور ساتھ میں ظلم و جور بھی پھیلا رہا ہے. تو یہ الزام بے بنیاد ہے. اور جس طرح بہت سارے الزامات لگائے گئے کہ یہ عقیدہ شیعوں کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے, جیسے کہ ابن خلدون صاحب نے کہا, اور یہ جیسے طاہا حسین صاحب نے کہا کہ بس یہ تو کیونکہ شیعوں پر اتنے مظالم ڈھائے گئے اس لیے وہ اس عقیدے پر, یعنی یہ عقیدہ مہدویت کا رکھنے لگے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ان میں سے پھر ایک الزام یہ بھی ہے, ورنہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور اگر اور کوئی سوال ہو آپ کے پاس تو نہیں, الحمدللہ جو ذہن میں سوالات اور شبہات تھے آپ نے اس کے اوپر کافی کچھ بیان کیا ہے, اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو شبہات میرے ذہن میں تھے الحمدللہ اس کو آپ نے دور کر دیا. الحمدللہ. وآخر الدعوانا